معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ بہت مایوس ہوں، بہت فکر مند ہوں، اور اس کی وجہ پاکستان ہے، پاکستان کے حالات ہیں اور پاکستان میں بسنے والی عوام ہے۔ ناظرین، جب میں یہ باتیں کرتا ہوں اور بہت عرصے سے کر رہا ہوں، تقریباً 2 سال سے میں یہی باتیں کر رہا ہوں جو آج پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، تو اس کے جواب میں مجھے بہت سارے کومنٹس ایسے ملتے ہیں جو سب اسٹینڈرڈ ہیں، غیر اخلاقی ہوتے ہیں، گالیاں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آپ پاکستان آ جائیں۔ مطلب ایک نفرت سی ان میں دکھائی دیتی ہے میرے متعلق جب بھی میں باتیں کرتا ہوں، حالانکہ میں باتیں کس کی کر رہا ہوتا ہوں؟ پاکستان کی، اور پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کو بچانے کی۔ ہمارے جیسے لوگ، مجھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے 34 سال ہو گئے اب، اور جب میں آسٹریلیا میں مائگریشن لے کے آیا تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، تو میں اس وقت 28-29 سال کا تھا، یعنی کہ میں نے زیادہ وقت اپنی زندگی کا آسٹریلیا میں گزار دیا، لیکن میرا دل اور دماغ پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس پاکستان کے لیے ہمارے ماں باپ نے قربانیاں دیں، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد یہ پاکستان بنا، اور اس کی جو اہمیت اس دنیا کے خطے پر موجود ہے بحیثیت ایک اسلامی ملک، وہ ہم جانتے ہیں۔ پاکستان کا جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ہم نے جانے ہیں۔ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کا کیا مشن تھا وہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ملک ہے اسلامی امہ کے لیے، اور پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی، اسلامی آزادی، فلاحی آزادی، ان کے معاشرتی آزادی، ان کی قانونی رائٹس کی آزادی کے لیے ایک تحریک چلی، اس میں لاکھوں انسانوں نے جانیں دیں، اور اس دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا اسلامی ملک بن کر پاکستان نظر آیا۔ اور پاکستان کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور اس کے درمیان بھارت تھا، انڈیا تھا۔ ایک بہترین جغرافیکل لوکیشن تھی، اور اگر پاکستان اسی طرح رہتا تو بنتے وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بن کر دنیا میں ابھرا، اور جب تک مشرقی پاکستان ساتھ رہا سب سے بڑا اسلامی ملک کہلایا۔ ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور تحریک پاکستان کے لیڈر اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے تھے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جو کچھ بھی ہوا آج کا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ بے شمار ویڈیو لاگ اور آرٹیکل لکھ چکا ہوں، اور میرے علاوہ سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے۔ اور کیوں لکھتے ہیں ہم لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت سی چیزوں کو جو عام لوگ بہت سے اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح ان کا آج کا دن تو گزر ہی جاتا ہے، اور کل کے لیے پھر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور کل کا دن بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچا جائے تو ہمارا ملک بتدریج تباہی کی طرف چلا گیا ہے، اور آج تباہی آ چکی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تباہی آ چکی ہے۔ 71 میں پاکستان آدھا ہوا، اس پر ایک لمبی میں تحریریں اور ویڈیو لاگ کر چکا ہوں، فیکٹس بتا چکا ہوں، کس طرح کس المیہ کے ساتھ پاکستان الگ ہوا، اور جن لوگوں نے پاکستان کو الگ کرنے میں سازش کی، جو عناصر ان میں ساتھ تھے، جس بیرونی طاقتوں کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کے ہی آج نسلیں اس پاکستان پہ اب بھی حکومت کر رہی ہیں، اور وہ بین الاقوامی ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتی ہیں، اور اس پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے خلیجی ریاستوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ریاستیں بنا کر ان کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، ایک غلاموں کی طرح، جس طرح سے آٹونوم امپائر کے سے جب برٹش کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد ترکوں کو شکست ہوئی، تو مڈل ایسٹ میں یہی ٹرائبل لیڈرز نے ترکوں کے ساتھ غداری کی، اور ان کو انعام کے طور پہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں آج۔ ان ریاستوں سے آئل نکلتا ہے، جس کا بیشتر حصہ جو ہے ایک معاہدے کے تحت وہ برطانیہ کو چلا جاتا ہے، امریکہ کو چلا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی عیاشی، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی ملک میں ان علاقوں میں
آپ جگمگ دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، وہ ان کے بدلے میں رشوت کے طور پہ دے دیا گیا. ان کی عیاشیاں جاری ہیں. وہ اس کہنے کو جمہوری ملک ہے مغرب کا، لیکن ان کو وہ مشرقی جو ریاستیں ہیں ان کا جو بادشاہت ہے، جو عامریت ہے، وہ نظر نہیں آتی. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا. پاکستان کے حالات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں پچھلے 2 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عالمی ایجنڈا ہے اور اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی، بلکہ ان کے آبا و اجداد، ان کے دادا پردادا اور ان کے باپ دادا جو پاکستان کی تحریک میں ہی اس لیے آئے تھے کہ وہ ان کے ذاتی مفادات اس سے پوری کیا جا سکے. تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے اور بلوچستان اور کے پی کے اور پنجاب کے جاگیردار، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. بلوچستان تو اس وقت بعد میں آیا تھا پاکستان میں، لیکن کے پی کے کچھ اور شروع سے اپنے مقاصد پورے کیے. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے انگریزوں کے سے مفادات اٹھائے اور ان کا انعام و اکرام کے طور پر ہزاروں ایکڑ زمینیں دی گئیں اور وہ چودھری اور وڈیرے بن گئے. یہ حقیقت ہے اور اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں. میں اصل آج کے عنوان پہ آتا ہوں جو بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے پاکستانیوں، اب وقت نہیں ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ مجھ پہ تنقید کریں، آپ میری باتوں پہ غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 20-30 سال میں آپ کے گھر کی حالت کیسی تھی، آپ کی معاشی حالت کیسی تھی، آپ کی ملازمت کیسی تھی، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، اور آج کیسا ہے. اور 20-30 سال کو چھوڑ دیجیے، آپ پچھلے 3 سال میں لے لیجیے آپ، اور اس کو بھی چھوڑ دیجیے پچھلے 8 مہینوں میں لے لیں آپ، 9 مہینوں میں. کیا آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو معاشرتی اور معاشی آزادی حاصل ہے؟ کیا آپ کی زندگی محفوظ ہے؟ کیا آپ کے بال بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ اتنا کما رہے ہیں کہ آپ کے 3 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کے بچوں کی تعلیم جاری ہے؟ کیا اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے؟ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کا علاج کی گارنٹی ہے، علاج ہو رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ انڈیویجولی غلام بننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ پاکستان کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ جو طاقتیں یہ کر رہی ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو ان کے حصے کی زمین دے دی جائے. جس طرح سے یہ مشرقی وسطی میں، مڈل ایسٹ میں برطانیہ نے اور امریکہ نے کیا، ان کا حصہ مل جائے گا، وہ خوش ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان. سندھ کے جو وڈیرے ہیں، زرداری ہے اس وقت، ان کو اس کے حصے کی زمین مل جائے گی. کراچی کو جو کراچی کے لٹیرے ہیں ان کو ان سے کراچی مل جائے گا. یہ باتیں بتائی گئی ہیں. ملنا یا ملنا تو الگ بات ہے، یہ لالچ دیا گیا ہے. پنجاب کے جاگیرداروں کو پنجابستان مل جائے گا اور بلوچستان کو الگ ایک ریاست بنا دی جائے گی عمان کی طرح، اور اسی طرح سے کے پی کے کو خیبر پختونخوا کو گریٹر افغانستان کے جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کر کے افغانستان کے ساتھ ملا کے ناردرن فرنٹیئر میں ایک نیا پروونس کریٹ کیا جائے گا جس کی نگرانی امریکن بیس کے ذریعے ہوگی. یہ ایجنڈا ہے ایک بہت بڑا. آپ جا کے پڑھیں جو آج کل کے جو آج بھی محب وطن دانشور رائٹرز اور جو دیکھ سکتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے، سیاسی مبصرین. میری بات چھوڑ دیں آپ، میں تو کہہ ہی رہا ہوں اس پر، اور میں جو یہ باتیں کرتا ہوں تو یہ کسی پیرائے میں یہ بات ہوتی ہے، کسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوتی ہے، جو خبریں ملتی ہیں، جو میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ اس ویڈیو میں نہیں کہہ رہا، اور حالات اب اس نہج پہ پہنچا دیے گئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. آپ کا ملک میں خزانے میں پیسہ نہیں ہے. غور سے سننا ہے اس بات کو. خدا کے لیے میری باتوں پہ کمنٹس کرنے پہ اور اس کو الٹا سیدھا بیان کر کے مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تو آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور ہم یہاں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، نام بھی ہے، دنیا بھی گھومتے ہیں میں اپنے پروفیشن میں، اور بڑی عزت بھی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ان پہ بیٹھ کر یہ لکھوں آپ کو
اور آپ اس کو دیکھ کر مجھے گالیاں دیں، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دی تھی۔ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میں وہ حق ادا کروں گا جو میرے ماں باپ کا، میرے پاکستانیوں کا، جنہوں نے قربانی دے کے یہ ملک بنایا تھا، ان کی میں نے حفاظت کرنی ہے اپنے قلم سے، اور اپنی جو بھی میری قابلیت ہے اس کے ذریعے یہاں بیٹھ کر۔ پاکستان میں دیکھ لیں آپ، اب فضول ہے یہ باتیں کرنا، کیونکہ سینکڑوں دفعہ یہ باتیں اور درجنوں لوگ کر چکے ہیں جو پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن عوام کے جو ہے ان کے کان پہ جوں نہیں ان کے رینگ رہی، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ کیوں ہوش نہیں آ رہا؟ اگر آپ زندگی سے اپنے مطمئن نہیں ہیں تو کیوں آپ باہر نہیں نکل رہے؟ آپ کا ضمیر مر گیا ہے، آپ سو گئے۔ دیکھیں، کل بھی مرنا ہے آپ نے، آج بھی مرنا ہے آپ کو۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی حکومت چلا رہا ہے، اس کو برداشت کرتے رہیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ کل آپ میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، کل پاکستان پہ میں پہلے ہمیشہ یہ بات کرتا تھا، 2 سال میں نے ویلاگز میں کہا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ پھر بات یہ کہ اللہ تو وہ کرے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہونے والا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی ہم چاہیں، پاکستان کی عوام 22 کروڑ ہے، اگر ابھی بھی چاہے تو باہر نکل کر ان ایوانوں میں سے ان لوگوں کو نکال کے روڈوں پہ لا کے مار سکتی ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ انہی لوگوں سے۔ ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی تھی عمران خان کی، جب اس نے تحریک شروع کی اور پاکستان کی تبدیلی کا نعرہ لگایا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کو تبدیل نہ کرو، پاکستان کو صرف وہ پاکستان دے دو جو پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے، بس یہ صرف چاہیے، پاکستان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پورا پاکستان تو ختم ہو گیا، آدھا پاکستان ہے جو رہ گیا ہے وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے عمران خان کو محب وطن پاکستانیوں نے سپورٹ کیا، ہم نے بھی کیا، لیکن عمران خان کی اس کی وجوہات میں جانا نہیں چاہوں گا آج۔ کیا وجوہات ہیں؟ مجبوری تھی یا دباؤ تھا یا خوف تھا، جو بھی وجہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ، حقوق کی آزادی کا نعرہ اب ایک الیکشن کی آزادی پر رہ گیا ہے، الیکشن کی مانگ پہ رہ گیا ہے رادر۔ اب ان کو وہ بھی اب حکومت کی ریس میں چلے گئے ہیں، انہی ایوانوں کے میں الیکشن کی بات کرتے ہیں جن ایوان کو چھوڑ کر آئے تھے، اور اب ان کی بھی جو لوگوں نے تو بہت ان کا ساتھ دیا، اور صرف اس بیس پہ دیا کہ ایک آدمی نظر آیا جس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، قابل تھا، پاکستان کی بات کرتا تھا۔ ہر اس انسان کو، اس لیڈر کو، جو میں تو نہیں کہوں گا یہ سیاسی رنگ باز ہے سب، ان کو عوام نے ساتھ دیا ہے، محب وطن عوام نے، جنہوں نے پاکستان کی استحکام کا نعرہ لگایا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کے عوام کی حقوق کی خاطر لفظوں کو اور ان کے ایجنڈے کو استعمال کیا گیا، اپنے مقاصد پورے گئے۔ اب میں یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہتا، اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ عمران خان ایک نہایت شریف آدمی ہے، لیکن اس شرافت کا کیا کرنا کہ جس کام کے لیے اس کو دیا گیا تھا وہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کو اقتدار میں وہی طبقہ، وہی مافیا نہیں لائے گا، اور اگر اس کو برقرار رکھنا ہے یا تھا تو وہ عوام تھی، عوام نے ساتھ دیا، عمران خان پیچھے ہٹ گیا۔ اب صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ایوانوں سے استعفیٰ دے دو، ایوانوں میں چلے جاؤ، الیکشن کرا دو۔ کیا الیکشن کرا کے آپ کا اس نظام بدلے گا؟ کیا یہ کرپٹ مافیا، یہ کرپٹ ججز، یہ عدلیہ، یہ پولیس اور یہ فوج کے کرپٹ جرنیل یہ بدل جائیں گے اس معاشرے سے؟ آپ نے تو نظام کی تبدیلی کی، نئے پاکستان کی بات کی تھی، یعنی کہ میرے حساب سے تو نیا پاکستان غلط ورڈ تھا، قائد اعظم کے پاکستان کی بات کی تھی آپ نے، تو وہ تو اب ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا، اور آپ کا جو پیس تھا، آپ کا جو ٹیمپو تھا، وہ بھی اب بالکل آہستہ آہستہ نیچے نظر آ گیا ہے۔ اور میرے کیونکہ رابطے رہتے ہیں پاکستان کے صحافت کے ان لوگوں سے جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اب عمران خان کی باڈی لینگویج سے، فیس امپریشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا کہ کیا وہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں، کیا ان کے اور کس چیز کا خوف ہے؟ ان پہ کوئی کیسز نہیں ہے، کیا وہ ان کیسز پہ جو ان پہ بنائے گئے ہیں اس کے فیصلے سے ڈرتے ہیں؟ تو اب یہ موومنٹ بھی بدقسمتی سے، بہت افسوس ہے اس بات کا، بہت افسوس ہے، پاکستان میں میری زندگی میں جب سے مجھے ہوش ہے ایک لیڈر مجھے نظر آیا،
جس کو جو میں نے سمجھا میرے جیسے آدمی نے جس کا کام انالیسس کرنا ہے کہ یہ بہت ایک پاکستان کا لیڈر ثابت ہوگا. میں اس کی ذاتی کریکٹر پہ جاتا ہی نہیں ہوں. بے شک وہ شریف آدمی ہو, بے شک وہ پڑھا لکھا ہے, سیاست سمجھتا ہے, لیکن کیا جو پاکستان کے لیے آواز اٹھائی تھی اس مقصد کو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے اب نظر نہیں آ رہا. تو مجھے اور مایوسی ہے, اور نیندیں نہیں آتی کہ ہم نے 2 سال 3 سال اس شخص کی اور اس کی پارٹی کو اس لیے ساتھ دیا پاکستان کے لیے. میں پی ٹی آئی میں کبھی بھی نہیں رہا, نہ عمران خان کا میں فالوور ہوں. ہاں, عمران خان سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں جب وہ شوکت خانم کی کیمپین چلا رہے تھے 1995 میں. اس وقت میں امریکہ میں ان کا ایک فنڈ ریزنگ کا فنکشن کرایا, اس کو آرگنائزنگ کمیٹی میں تھا, وہاں ملاقاتیں ہوئی, ان کی کئی چیزیں آپشن بھی کرائیں. وہ اس کی سیاست سے پہلے کی بات ہے, ان کے ہاسپٹل کی. تو کیونکہ ان کے اچھے کارنامے تھے, اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ میری طرح بھی ان کے پیچھے آ گئے کہ بھئی چلیں کوئی ایک آدمی نظر آیا جو پاکستان کو شاید بچا لے. اب وہ بھی ممکن نہیں ہے. پاکستان کی حالت دیکھیے, آپ کے پاس صرف آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, آٹا خریدنے کے اپنے بچوں کے لیے. اگر آپ کے پاس ہیں تو جہاں دیکھیں اپنے پڑوس میں, اپنے شہر میں, اپنے صوبے میں لوگ مر رہے ہیں. یہی حال صومالیہ میں ہوا تھا, اور ان ممالک میں افریقی اور ساؤتھ امریکی ملکوں میں ہوا تھا جہاں پر لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا اور ایک بریڈ کے لیے قتل کر دیے, جرائم بڑھ گئے, لوٹ مار کر دی, دکانیں لوٹ لی. یہ سلسلہ بدتدریج ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج صبح مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی. پتہ نہیں سینکڑوں لوگ ایک آٹے کی حاصل کرنے کے لیے ایک وین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس میں آٹا لگا ہوا ہے. مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہ مناظر دنیا نے دیکھے ہیں صومالیہ میں. یہ مناظر ان کنٹریز میں دیکھے ہیں جو ڈیفالٹ ہو گئے, خسارہ ہو گیا, ختم ہو گئے, اور اب وہاں پر ملینز میں ان کی کرنسی لے کے جاؤ تو ایک بریڈ ملتی ہے. پاکستان میں وہ وقت آنے والا ہے, جاگ جاؤ آپ لوگ. ہم دیکھیں, میں اپنے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, یا اور پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کیا, ہمیں افسوس تو ہوگا, لیکن ہم تو یہاں پر آسٹریلیا کا یا کوئی کینیڈا کا یا امریکہ کا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا گھومتے ہیں, میں دنیا ٹریول کرتا ہوں, جاتا ہوں وہاں پر بڑے اچھی طریقے سے ایز اے اسپیکر یا ایز اے گیسٹ جا کر میں اپنی بات کرتا ہوں مختلف موضوعات پر, جو دنیا میں اور بھی موضوعات ہیں اس پر. تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن ہمارا ایک وطن تھا, ہم نے مجبوری میں چھوڑا, وہ اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے آگے پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے مائگریشن لی. میں جاب تھا, بڑی اچھی جاب پر تھا, لیکن حالات ایسے ہوئے, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں نے بیان کی ہے. مجبور ہو گیا میں چھوڑنے پر, اور آپ بیٹھ کے اس وقت سے میں یہ نعرے لگا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, وقت ضائع کرتا ہوں. خدا کے لیے جاگو, ہوش کے ناخون لو, اب وقت نہیں ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ کل سے نکلنا ہے. شہروں میں نکلو, تمام شہروں میں. آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو, چھوڑیں عمران خان کو, آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے شہر کو دیکھنا ہے. آپ نے کل بھی جان دینی ہے فخر کے ساتھ, اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنے شہر کو بچانے کے لیے, اپنے خاندان کو بچانے کے لیے, اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے, اپنی بیٹی بہنوں کو, بیویوں کو بچانے کے لیے آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جان دینی ہے. اور اگر سارے لوگ نکل کے کچھ لوگ جان دے دیتے ہیں تو یہ نسل ہماری پاکستان کی, اور پاکستان بچ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی اور ملک قبضہ کر لے, ہمارے جو ہمارے اثاثے ہیں وہ منجمد کر دیں, ختم کر دیں, قبضہ کر لیں, تو پھر آپ کس کے غلام ہوگے؟ یا تو آپ ہندوستانیوں کے غلام ہوگے دوبارہ سے جیسے 47 سے پہلے تھے, یا آپ چینیوں کے غلام ہوگے, یا پھر امریکنوں کے ہوگے جیسے سیریا اور عراق میں امریکہ نے کیا ہے اور کر رہا ہے عراقیوں اور شامیوں کے ساتھ. وہ آپ کا حال ہونے والا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ کی ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو نکال کے جو حال کی جائے گی ویسا ہی ہوگا جو آپ نے تصویریں عراق میں اور شام میں دیکھی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو, پھر کھڑے ہو گئے آپ, اس وقت کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اس وقت. پھر فلسطین جیسا حال ہوگا جیسا وہاں ہوتا ہے, جیسا کشمیر میں ہو رہا ہے, اس پر بھی سوئے رہتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک, مجھ جیسے آدمی کو بھی, میں نے اپنے بچپن سے یہ سوچا سنا, فوجی بھائی ہماری فوج بڑی اچھی ہے, ہماری فوج نے ہندوستان کو ہرا دیا, ہماری فوج نے کون سی جنگ جیتی, ہماری فوج نے. ہمیں ہمیشہ سے پاکستان کی فوج کے جو کارنامے ہیں الٹے بتائے گئے ہمیں.
ہمارے کس کام کا یہ نیوکلیئر بم اور ایٹم بم، جبکہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہو. آج پاکستان کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو ہم برا کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو اپنی جو ان کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں ان کو پیس کے رکھا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. کبھی کسی جرنل کی زمینیں دیکھی ہیں کتنی ہیں، کتنی مراد ملتی ہیں، کتنی ان کی پراپرٹیز ہیں. آپ میں حوصلہ نہیں ہے، آپ ڈرتے ہو، فوج کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. عمران خان جیسا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا دلیر کہتا ہے، وہ بھی اشارے کنایوں میں جرنیلوں کی بات کرتا تھا کہ وہ نیوٹرل ہے، وہ فلان. آپ کیوں نہیں بولتے کہ یہ جنرل باجوہ ہے، قمر جاوید باجوہ اس کا نام ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور اس نے یہ کرپشن پھیلائی ہے؟ کیوں نہیں آپ بات کر سکتے؟ اور جب تک نہیں کرو گے مارے جاؤ گے. آپ مر گئے بہت سے. تو جب تک آپ یہ، کیا کسی فوجی جرنیل کا نام لینا نعوذ باللہ گناہ ہے؟ کیا کسی جرنیل کے کرپشن کے کارناموں کو اس کا نام لے کے بتانا گناہ ہے؟ کس چیز سے ڈرتے ہو آپ؟ جیل جانے سے ڈرتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو؟ تو پھر آپ تو ویسے بھی جاؤ گے. یہ آج آپ کو یہ مار رہے ہیں، کل آپ کو دوسری فوجیں آگے ماریں گی. نوٹ کر لیں میری بات یہ. اور کون چاہتا ہے ایسا ہو؟ ہمارے بھی بھائی بہن وہاں پر ہیں موجود، ہم نہیں چاہتے، لیکن آپ لوگ سوئے ہوئے ہو، آپ نہیں اٹھنا چاہتے. آپ سوچتے ہیں آج کا دن تو نکل گیا جیسے تیسے. پوری قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے. آج پوری قوم بھیک مانگنے، مدد کرنے سے نہیں، مانگنے سے چوکتی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ سے یہ باتیں سنتے تھے، آپ نے بھی سنی ہوں گی، جو میرے جیسے جتنی عمر کے لوگ ہیں، کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں. ہم بھوکے مر جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہر آدمی ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے. ہر آدمی آپ دیکھیں کہ وہ ڈونیشنز کی لائن میں لگا ہوا ہے. عطیات، فطرے، چندے، زکوٰۃ یہ بنانے کی تنظیمیں بڑھ رہی ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی آٹا لے رہا ہے، کوئی. آپ میں وہ ظرف انا کہاں چلی گئی؟ کہاں چلے گئے وہ زرعی قول ہمارے آبا و اجداد کے، جو بھوکے مر جاتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اور اپنے حق کے لیے باہر نکلتے تھے. اپنے حق کے لیے ہندوستان میں مائنورٹی میں ہوتے ہوئے قائد اعظم کی سربراہی میں نکلے اور ایک ملک لے لیا ہم نے. آپ ان کی اولادوں میں سے ہو. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو آپ نے کیا ہے 60-70 سال میں، ہم لیڈروں کو، جرنیلوں کو کیوں کہے؟ یہ آپ کی زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر ایک چھوٹا سا لیڈر اگر کوئی غلط بات کر دے، کہ کوئی کسی اسکینڈل میں ملوث ہو، کوئی کرپشن ملوث ہو، وہ سیاست چھوڑ دیتا ہے. یہاں بے شمار مثالیں موجود ہیں. سڈنی میں، آسٹریلیا میں، چھوٹی سی ایک کرپشن پہ کیس داخل ہوا، سزا نہیں ہوئی ابھی، انہوں نے سیاست چھوڑ دی. کہ عوام کا اعتماد، میں کیسے عوام کے پاس جاؤں گا؟ میرے پہ ایک الزام لگا ہے، میں اس کو پہلے نپٹاؤں گا، باہر آؤں گا، اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا. سیاست میں نہیں جاتے وہ. یہاں پر کوئی بھی جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، وہ الیکشن میں جب ہار جاتا ہے وہ سیاست چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کہ دوبارہ الیکشن لڑے. یہاں پر تو ایسے بغیرت ہیں، 3-4 دفعہ ہارنے کے بعد بھی چمٹے میں پھر الیکشن میں کھڑا ہونا انہوں نے. شرم نہیں ہے اور آپ ان کو ووٹ دیتے ہو. تو یہ حالات ہیں. یہ چور اچکے ڈاکوؤں نے آپ کے ملک کو آدھا کر دیا، آج ملک کے خزانے کو خالی کر دیا، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ ان کی پتہ نہیں ان کی باتیں سنتے بھی ہو نہیں سنتے ہو. آپ لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے فکر کے تحت سے باہر نہیں نکلتے. روزگار آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو. آپ کھڑے ہو جاتے ہو کسی بھی ایسے جو یہ جو مدد کرنے والے فلاحی ادارے ان کے آگے. آج ایک وین جا رہی تھی، میں نے ایک جھلکیوں میں دیکھا 100 لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. کل یہ منظر اور نظر آئیں گے آپ کو پورے ملک میں. اب میں آتا ہوں کراچی کے اوپر، کیونکہ میں کراچی سے بہت پریشان ہوں، کیونکہ حیدرآباد میں پیدا ہوا، میرا شہر ہے، میری تعلیم حیدرآباد میں ہوئی. میں کراچی آیا، کراچی میں نے جاب کیا، میری وائف کا تعلق کراچی سے ہے، میرا آدھا خاندان کراچی میں رہتا ہے. اور ہم اس طبقے سے ہیں جن کے ماں باپ نے، جن کے دادا پردادا، نانا اور نانیوں نے اور ہندوستان سے ہجرت کی پاکستان کے لیے، سب کچھ چھوڑ کے آئے اور نئے سرے سے پاکستان کو بنایا، جنہیں عام لفظوں میں مہاجر کہا جاتا ہے. مہاجر تو پنجاب میں بھی بہت ہیں، لیکن نمایاں طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو اردو بولتے ہیں، جو مختلف ریاستوں سے آئے تھے ہندوستان کے، جہاں مائنورٹی میں تھے مسلمان،
وہ آئے اور انہوں نے ایک نئی تعمیر نو کی، کراچی کو بسایا، حیدرآباد کو بسایا. آج میں ان سے مخاطب ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس طبقے سے جو مہاجر ہے، جس کا میں بھی حصہ ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا جس کا کام قلم، تعلیم حاصل کرنا اور نوکری حاصل کرنا تھا، ان کو کس طرح سے آپ لوگ کس مقام پہ اپنے آپ کو لے آئے ہو. آج کوئی آپ کے متعلق کہہ نہیں سکتا کہ آپ پڑھے لکھے ہو. کیوں؟ کہ آپ کو آپ ہی کے لوگوں نے لوٹا ہے اور آپ نے ان کو سلام کیا. آپ اور آج بھی اس کے گیت گا رہے ہو آپ. اب یہ باتیں چل رہی ہیں جس میں پاکستان کی ISI اور فوج ملوث ہے. انہوں نے پہلے بھی آپ کو مارا تھا، 10,000 نوجوانوں کو مارا، اور ماروانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کے اپنے لیڈروں کا. اس میں الطاف حسین کا ہاتھ تھا. اور الطاف حسین کے پیچھے کون تھا؟ الطاف حسین کے پیچھے فوج تھی، ISI تھی، زرداری تھا، زرداری فنڈنگ کرتا تھا. یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس پروف ہے اس بات کے، جو میں نے بیان کیے ہیں. پہلے میں نے اپنی کتاب شناخت کے قیدی میں وہ واقعات بیان کیے ہیں جو میرے سامنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ لوگ یقین نہیں کرتے. یہی الطاف حسین تھا. میں الطاف حسین کو 1978 سے جانتا ہوں، جب میں یونیورسٹی میں تھا اور یہ بھی یونیورسٹی میں تھا، اور اس وقت سے کچھ باتوں پہ مجھے خلاف تھا. ہاں، مہاجروں کے ساتھ، اردو اسپیکنگ جسے کہتے ہیں ہم، ان کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے 70s سے. ان کے ساتھ کوٹا سسٹم نافذ کر کے حق تلفی ہوئی. اس کا علاج اس کو ختم کرانا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک سازش کے تحت. اب میں پورے اس فلسفے پہ نہیں جاتا کیونکہ میری کتاب شناخت کے قیدی موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میری فیس بک پیج سے، اس کا لنک بھی ہے، گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور میں نے جتنے آرٹیکل مہاجروں کے اوپر، ان کی جو ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور جو بھٹکے میں ہیں اس کے اوپر میں نے لکھا ہے، جس کے اوپر مجھے بہت سارے لوگ جو الطاف حسین کو فالو کرتے ہیں انہوں نے گالیاں دی. آئی ڈونٹ کیئر کیونکہ میں اس کمیونٹی سے ہوں. الطاف حسین نے ظلم کیا ہمارے اوپر، ہماری پڑھی لکھی نسل کو جاہل بنا دیا. اگر آج میرے بچے پاکستان میں ہوتے وہ بھی جاہلوں والی باتیں کر رہے ہوتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس شرم آتی ہے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. میں اپنے ہر سال اپنے بچوں کو لے جاتا تھا. اب وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے اور میرے پاس جواب نہیں ہے جو سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ کس لیے جائیں ہم. ہمارے باپ دادا نے اس لیے ملک بنایا تھا، یہ ہم اس کے قصوروار ہیں. اگر آج آپ لوگ اس الطاف حسین کے پیچھے کھڑے ہو، آپ لوگ قصوروار ہو، کیونکہ وہ تو ایک فراڈی آدمی ہے. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود پتا ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں. میرے سامنے کی باتیں ہیں، میرے سامنے کی باتیں ہیں. جب یہ بنا رہے تھے تو میں نے میٹنگز کی ہیں، ہمیں نقشے دکھائے گئے، یہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے پیچھے وہ ہیں، ہمارے پیچھے یہ ہے. یہ سندھو دیش کی تحریک کے فینیٹک جو تھے، GM سید اور بہت سے اس کے ساتھی، اور اس کے بعد میں پھر زرداری، ان لوگوں کی یہ اسکیم تھی کہ مہاجروں کو مہاجر بنا کے رکھو، ان میں سندھ میں وہ ضم نہ ہو جائیں، ان کو ان کے حق نہیں دینا، ان کو الگ ایک کمیونٹی بنا کے رکھو بہاریوں کی طرح جیسے بنگلہ دیش میں، اور پھر کیمپوں میں ڈالیں گے ان کو سندھ کو آزاد کر کے. آج وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ پھر بھی اسی چکر پہ لگے ہو. آپ الطاف حسین نے ہمیشہ سے زرداری سے مدد لی، منتھلی ملتی تھی، منتھلی بریف کیس کے اندر اس تحریک کو چلانے کے لیے مہاجروں کے خلاف. اور اس سارے لوگوں کو میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. میں نے یہ سارے واقعات سینکڑوں آرٹیکلز میں لکھے ہیں. میں امریکہ میں تھا، میں امریکہ میں 5 سال میں اپنی IT کنسلٹنسی کرتا تھا، اور میں نے پھر پارٹ ٹائم میں بیورو چیف تھا پاکستان ٹوڈے کا، جو تشبیہ الحسن سید صاحب لاس اینجلس سے نکال رہے تھے، اور میں اس وقت ورجینیا میں تھا. واشنگٹن میں میری جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں میری جاب تھی، ایز اے کنسلٹنٹ IT پہ کام کر رہا تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں. تو میں پھر ڈیلی آؤٹ بیک کرتا تھا، ورجینیا میں رہتا تھا. تو مجھے ایک فون آیا، ہمارے ایک وہاں پر دوست تھے بڑے اچھے، مجھ سے ایج میں بڑے تھے اور بڑے باظرف آدمی تھے، مرزا صاحب کر کے مشہور تھے. الیگزینڈریا میں ایک جگہ ہے ورجینیا میں، وہاں رہتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ عتیق صاحب آپ آئیں، آپ کو کچھ لوگوں سے ملانا ہے. تو میں نے کہا کس سے ملانا ہے؟ کہہ رہا آئیں تو صحیح آپ. تو میری ان سے کافی بحث ہوتی تھی اس معاملے پہ MQM کی، کیونکہ میں اس وقت MQM کراچی پہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے. تو میں گیا تو وہاں پر یہ خالد مقبول صدیقی اور دوسرے جو اس کے 2-3 لیڈر ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، یہ وہاں پر ملے تھے، ان سے ملایا، میں نے بات کی. تو ایسی بات ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئی. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ آئے کیسے ہیں. یہ میں نے اس سے بات کی ان کانفیڈنس، کیونکہ وہ سمجھے کہ میں بھی شاید انہی کے
خیالات کا عادل آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا بس آ گئے یار, ہمارے کچھ کرم فرما ہے. میں نے کہا پھر بھی بتائیں تو صحیح. یہ میں بات حقیقت بتا رہا ہوں باخدا, میں کلمہ میں نہیں پڑھتا نہ میں قسمیں کھاتا ہوں, لیکن اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی بس ہم یہاں سے کراچی سے ہم کوئٹہ بھاگ گئے. کوئٹہ میں پھر ایک ہمارے انہوں نے ایک نام لیا ایک بلوچ سردار کا, میں حیران ہو گیا. انہوں نے پھر ہمارے امریکن ویزے لگوائے پاسپورٹ کے اوپر, اور ہمیں پھر وہاں سے بٹھا کے جہاز میں رات کو نکل گئے. میں نے کہا وہ تو خلاف ہیں مہاجروں کے, تو ہنسنے لگا, کیا ہمارے سپورٹر ہیں. اور پھر آگے باتیں یہ ہوئیں, اور پھر مجھے مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی پیپلز پارٹی تو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی نہ لگاتے, سپورٹ کرتی ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جب تک پیپلز ایم کیو ایم سندھ میں رہے گی اس وقت تک پیپلز پارٹی سندھ پر راج کرے گی. یہ آرٹیکل میں نے کئی سال پہلے لکھا تھا. یہ منظم سازش ہے, جب تک ایم کیو ایم زندہ رہے گی سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کرے گی. جب تک پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرے گی اس وقت تک رینجرز کراچی میں قائم رہے گی, اور رینجرز اربوں روپیہ لوٹتی رہے گی جو فوج میں بانٹا جاتا ہے. جب تک ایم کیو ایم رہے گی آئی ایس آئی حکومت کرے گی کراچی پر, اور فوج اور زرداری فوج کے جرنیل آئی ایس آئی اور بہت سارے پنجاب کے لیڈران, یہ سب ایک مافیا ہے جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو, ختم کر دیا پاکستان کو, برباد کر دیا پاکستان کو. اور ہماری عوام سوئی بھی ہے, اور وہ سمجھتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں مار دیں گے. اور بھائی آپ مرو گے, آگے بھی مرو گے آپ. 10 لاکھ بنگالیوں کو مارا ہے ان جرنیلوں نے, جس کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ کو حمید الرحمان کمیشن کو منظر عام پہ نہیں آنے دیا گیا. کیوں؟ جس جرنیل نے ہتھیار ڈالے اس پاک فوج کے اس پہ, ہمارا سر دنیا میں شرم سے جھک گیا. 1 لاکھ کے قریب فوجیوں نے. اس جرنیل جب پاکستان آیا ٹائیگر نیازی ہو گیا, وہ ٹائیگر نیازی. کیوں؟ کہ اس نے بنگالیوں کو مارا تھا. 10 لاکھ بنگالی مرے ہیں. میرے بنگالی کئی دوست ہیں جرنلسٹ, ان سے میں نے پروف دیکھے ہیں, ان کے پاس میں نے جا کے پڑھیں آپ. ایک پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی 60% سے زیادہ اس نے الیکشن میں ووٹ, اس کو حکومت نہ دینے کی وجہ سے اجلاس نہیں بلایا, بند کر دیا. مجیب تحریک پاکستان کا ساتھی تھا, آل انڈیا یوتھ مسلم آرگنائزیشن کا لیڈر تھا, وہ قائد اعظم نے اس کو بنایا تھا. یوتھ جو ونگ تھا مسلم لیگ کا, اس کا پریزیڈنٹ. کیوں خلاف ہو گیا پاکستان کے؟ اس لیے کہ یہ مافیا اس وقت سے قائم ہے, یہ توڑنا چاہتی ہے. ان کے پیچھے ہاتھ ہیں, آپ کو دیکھ لو آپ کیا ہوا, کتنے صحافی کو قتل کر دیا. آج اب آستہ آستہ نام ختم ہو گیا. اس کے خلاف جو ایک موومنٹ چل رہی تھی, اس کو انصاف دو, وہ ختم ہو رہی ہے. وہ اور بھی مارے جائیں گے لوگ جو پاکستان میں ہیں. یہ جو آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں نا, جب میں بیچوں کہ آپ بھی پاکستان آ جائیں, میں زندہ رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے میری زندگی دی ہے, اور اس وقت تک یہ آواز بلند کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ ملک توڑنے والے قاتل ہیں ان لاکھوں لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی اور آج تک دیتے آ رہے ہیں. اگر بچانا چاہتے ہو پاکستانیوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں چاہے وہ سندھ کے ہوں, آپ محب وطن پاکستانی ہو تو نکلو روڈوں کے اوپر, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایوانوں سے نکالو ان کو. آپ کو پتا ہے اربوں روپے منتھ کا خرچہ ہے اس پارلیمنٹ کا, جس میں صرف بدماشی عیاشی اپنے کیسز ختم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو کھڑا کیا, وہ گیو اپ کر دیا ایک طرح سے اس نے. کیوں؟ اتنی طاقتور ہیں یہ لوگ, مار دیں گے. اور میں آج بتا رہا ہوں آپ کو, میں کبھی بھی عمران خان کو اختیار میں نہیں آنے دیا جائے گا, کیونکہ کوئی غیر ملکی طاقت یہ نہیں چاہتی, اور ہماری فوج بھی نہیں چاہتی. اور فوج کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ پاکستان کی فوج ایک بات سن لیں, ہے اب میں کھل کے بات کیا کروں گا, پاکستان کی فوج کو امریکہ اور برطانیہ کے جو ڈیفنس ہے, جو فوجی ہیں, جو ان کی CIA ہے, جو MI6 ہے, یہ چلاتی ہے, یہ حکم دیتی ہے. اور حکم یہ ہے کہ عمران خان کو ختم کرو, اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا جانا, اس کے اوپر کیس بنائے جائیں گے, اس کو نائل کیا جائے گا, PTI کو توڑا جائے گا, پیپلز پارٹی کی طرح اس میں بھی تخفیف کی جائے گی. اور جس نے سر اٹھایا, گو کے بھٹو بھی فوج کی پیدائش تھی, اس سے فوج سے نکلا تھا. وہ ایوب خان کی سے پیدا ہوا تھا, سیاست میں آیا تھا وہ,
ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. لیکن جب پاور میں آنے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ بھی ایک اسلامی لیڈر بن جائے گا, اور اس نے وہ باتیں شروع کر دی جو امریکہ کو پسند نہیں تھی, اور پھر ایک فوجی جرنیل کے ہاتھوں اس کو پھانسی لگوا دی. آج تک اس کا سب کو پتا ہے کہ وہ کیس میں اس کو پھانسی نہیں ہوتی تھی. اتنے طاقتور ہیں. انہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا, آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. لیکن اب تو منظر عام پہ آ گئی ہیں چیزیں کہ CIA نے کروایا تھا, اور اس میں پاکستان کی ایجنسی ملوث تھی, اور اس کے جو قاتل تھا اس کے بیوی بچوں کو زمینیں دی گئیں. فاطمہ جینا کو ان کے گلے میں نشان تھا, ان کو گلا گھونٹ کے مارا گیا تھا, ان کو ذلیل کیا. یہ آج جو بیٹھا ہوا ہے نون لیگ میں اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے باپ نے لاہور میں ایک کرسی کے اوپر کتیا کو بٹھا کے اس میں پلیٹ نیم اس میں ایک تختی لگائی اور فاطمہ جینا کا نام لکھ دیا. لعنت ہو تمہارے اوپر, مادر ملت کا نام لکھا. یہ ہو چکا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں. آپ کا قصور ہے, یہ آپ نے برداشت کیا ہے. آپ نے لیاقت علی خان کے شہید ہونے کو, ان کے قتل کرنے کو برداشت کیا. آپ نے محترمہ فاطمہ جینا کی بے عزتی ہوئی, ان کو غلط طریقے سے چیٹنگ کر کے, ریگنگ کر کے الیکشن میں ہرایا گیا, آپ لوگوں نے برداشت کیا. آپ لوگوں نے بھٹو کو پھانسی کی, برداشت کیا. آج عمران خان کو گولیاں لگیں, اس کو کارنر کر دیا گیا ہے, اس کو باہر کر دیا جا رہا ہے سیاست میں, اور اس کو مار دیا جائے گا. آپ لوگ پھر خاموش ہو, اور جب آپ کے گھروں کے اندر آ کے لوٹ مار کی جائے گی, مارا جائے گا, جب بھی آپ خاموش ہونا. تو میں بات کر رہا تھا کراچی کے لوگوں کی. اب آج پھر وہی چالیں چلی آ رہی ہیں. سوچ لو میری بات ہی بات, اس بات کو یاد کر لو, کیونکہ یہ آپ کا ہی ایک مہاجر بات کر رہا ہے کہ الطاف حسین کے پیچھے پاکستان کی فوج, MI6 اور ہندوستان, جتنی طاقتیں ہیں پاکستان کے خلاف وہ اس کے ساتھ ہیں. ہندوستان سے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے, زرداری باقاعدہ پیسے دیتا ہے. زرداری کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ انڈیا کا ایجنٹ ہے وہ, انڈیا کا ایجنٹ ہے وہ. اور آج ہمیں شرم کے آگے شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے. کل تک میرے بحث ہوتی تھی کئی صحافیوں سے, جب وہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھنا عتیق صاحب ایک دن یہ زرداری وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا, تو میں ہنستا تھا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. اس کو تو جنس کا ہی نہیں پتا, اس کی کون سی ہے, اس کی کیا بات کرے, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی, اس نے کوئی کام نہیں کیا زندگی میں. وہ کہتے تھے آپ دیکھیے گا. اور کیا کریں, ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ ہمارا وزیر خارجہ ہے. آپ لوگ خاموش ہو, آپ لوگ خاموش ہو. 22 کروڑ عوام خاموش ہیں. ایک کیا میں کہوں اس کو, وہ آپ کا وزیر خارجہ ہے, سوائے جب سے وزیر خارجہ بنا 8 مہینے سے باہر جا کے عیاشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک فہرست ہے اس کی عیاشیوں کی, پاکستان کی ٹیکس پیئر کے عوام کی. اور پاکستان کے خزانہ نہیں ہے پاکستان کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے. قرضہ اتارنے کے لیے پیسے نہیں, IMF کو دینے کے لیے, ورلڈ بینک کو دینے کے لیے. کوئی ملک آپ کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے, قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے بس. تو ہوش کے ناخون لو. اور میں کراچی کے عوام کو, حیدرآباد کے عوام کو, سکھر کے, سندھ کے شہری مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں, پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے. پھر اس الطاف حسین کو جس نے بیٹھ کر قائد اعظم کو گالیاں دی یا نہیں دی, میں پوچھتا ہوں مہاجروں, دی یا نہیں دی اس نے ٹیلی فون پہ قائد اعظم کو؟ کیا کہا کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا؟ لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر. کیا اس نے پاکستان کو گالیاں نہیں دی؟ جو پاکستان کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے, کیونکہ ہماری ماں ہے, ہماری ماں ہے وہ. اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہو, آپ پھر وہی 10,000 اپنے لوگ مروا کے آپ پھر وہی بات کر رہے ہو. آج سب سے زیادہ نشہ کراچی یونیورسٹی میں یوز ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کون یوز کر رہا ہے؟ یہ سارے مہاجری نوجوانوں کو نشے پہ لگا دیا گیا ہے. اور آج یہ ہسٹری شیٹر دوسرے ملکوں کے ویزے لگوا کے, پرماننٹ ریزیڈنسی کے, دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنا کے, اور پاکستان میں پھر وہی کھیل کھیل رہے ہیں. اس کو دیکھو, اس کو میں کیا کہوں, اس کو میں غلط زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے. وہ غلام مصطفیٰ, یہ کیا مصطفیٰ PSP والا, 3 دفعہ الیکشن ہار چکا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کچھ حیا ہے؟ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی حیا ہوتی, الیکشن ہار کے گھر بیٹھ جاتے آپ. شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو. کون لوگ ہیں یہ ان کو میں سب کو جانتا ہوں, میں یہ سب کو جانتا ہوں. میں یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی MBBS میں پڑھتے تھے, وہ پوری بھی نہیں کی, بھاگ گئے. نہ ان کے پاس کوئی
سیاسی سوچ بوجھ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اپنا مفاد ہے. اور کس کا؟ مہاجروں کے نام پہ کھڑے ہوئے. پہلے نعرہ لگایا مہاجر پانچویں قومیت مہاجر. ارے بھائی کیا ہے کہ پانچویں قومیت؟ ہمارے ہم پاکستانی ہیں. مہاجر جو ہے ان کی شناخت کیا ہے؟ ہمارا کوئی مہاجر کلچر شناخت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان ہے، جو فخر سے ہمارے ماں باپ نے دلوایا ہمیں. پاکستان ہمارا کلچر ہے، پاکستان ہماری ملک ہے، پاکستان کی زبان ہماری مادری زبان ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ جو اس ملک کی پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے وہ ہماری مادری زبان ہے. ہم وہ زبان بولتے ہیں، ہمیں اردو اسپیکنگ کہا جاتا ہے. ہمیں تو فخر ہے. تو آپ لوگ انہی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے جو ملک توڑنا چاہتے ہیں. اور الطاف حسین ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ وہ ایک مہاجروں میں سے پیدا ہوا ہے. اور اس کے سارے جو اس کے پیچھے جو چیلے تھے سارے جو اس نے پیدا کیے ہیں، یہ خود سانپ ہے، اس نے سارے سپولیے پیدا کیے ہیں یہ. اور اب وہ الگ الگ ہو کے انہوں نے مہاجروں کو الگ کیا، الگ الگ گروپوں میں بانٹا. اور اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ایک ہو گئے. اور بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ ایک اور کون ایک کرا رہا ہے اس کو؟ کیوں ایک کرا رہے ہیں؟ خون کی ہولی کھیلی جائے. اور آپ بات یاد رکھ لو، یہ پہلے آپ کو سندھ کے انتہا پسند مارتے تھے، اب آپ کو پٹھان بھی ماریں گے، افغانی بھی ماریں گے. 30 لاکھ سے زیادہ افغانی کراچی میں موجود ہیں اسلحہ لے کر. ماریں گے آپ کو گھروں سے نکال کے. ہوش کے ناخن لو آپ. اور کون مروائے گا آپ کو؟ یہ وہ پھر دوبارہ بیٹھا ہوا ہے بغیرت، جو نشے میں دھن رہتا ہے، ٹون رہتا ہے ہمیشہ. وہ مینٹلی طور پہ صحیح نہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک مینٹلی ریٹارڈ آدمی کو آپ کہتے ہو کہ ہمارا لیڈر ہے، یہ قائد ہے یہ. اور پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں، گالیاں لکھو، گالیاں بولو، گالیاں میرے لیے آئی ڈونٹ کیئر. کیونکہ مجھے فخر ہے کہ ہاں میرے ماں باپ مہاجر تھے، پاکستان کے لیے آئے تھے، پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دی. ہمارا بیک گراؤنڈ تھا، ہمارا اچھا خاصا رہن سہن تھا ہندوستان میں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن ایک اچھا فیصلہ کیا، آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں. جو اسلام کے ہم پہ چیزیں لازم ہیں، جو رسومات آزادی کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہو. اور اگر آپ ہوش نہیں تو جا کر ہندوستان کا میڈیا دیکھو آپ، کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کون کون سے رول آ رہے ہیں مسلمانوں کو باندھنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے. دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے جا کے ہندوستان کا ٹی وی واچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اس سے زیادہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو ڈبل سزا ملے گی. آپ پاکستان کی بھی غدار کہلاتے ہو اور آپ ہندوستان کی بھی غدار کہلاؤ گے. وہ آپ کو غدار کہیں گے کہ گئے کیوں تھے آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا. اور ماریں گے آپ کو آ کے. وہ ہوش کے ناخن لو، ان کے پیچھے پھر لگے ہو آپ. ایک اگر ابل تو پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں ہی نہیں، لیکن اگر کوئی کھڑی ہوئی تھی آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے. آپ سندھ میں بھی آپ کو حکومت نہیں مل سکتی. آج تک سندھ میں کوئی اردو اسپیکنگ کوئی مہاجر وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنا؟ کتنی آبادی ہے مہاجروں کی؟ 50% آبادی مہاجروں کی ہے. کوئی بنا ہے؟ لولی لنگڑے آپ کو وزارت دے کے، کرسیاں دے کے آپ کو خوش کر دیا جاتا ہے اور آپ لے کے بیٹھ جاتے ہو. آپ نے اپنی جیبیں بھری ہیں. آپ آج اس بات پہ خوش ہو کہ آپ کا میئر بن گیا ایک علاقے کا؟ لانا دو آپ کے اوپر. آپ ایک زمانے میں اس کراچی کو بنایا آپ نے، ہمارے ماں باپ نے محنت کر کے، اور آپ اس کے اوپر آج کیا کر رہے ہو آپ؟ تو لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لو. پھر ایک چال چلی جا رہی ہے، پھر ایک گیم کھیلا جا رہا ہے مہاجروں کے ساتھ، یہ جو ایک کر کے اور اس کو آ کے اور کھڑا کر کے، تاکہ پاکستان نے سندھ کے اندر پھر مستقل طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہے. میں اس سے پہلے لکھ بھی چکا ہوں. اور یہ زرداری کا کھیل ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو رکھنے کا مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی کی اجارہ داری، قبضہ جاری رکھنا ہے. امید ہے تھوڑا بہت آپ کے دماغ پر کچھ بات آئی ہوگی میری باتوں سے. میں کرتا رہوں گا یہ باتیں جب تک میری سانسوں میں سانس ہیں. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.